أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. منافقوں کا ذکر چل رہا تھا کہ منافق یعنی اہل نفاق جن کے دل میں ایمان کی جگہ نفاق تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح مان رہے گویا زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ، لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا. یہ منافق، انہی کی علامت کو اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں بیان کی، اور بھی قرآن کی مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں منافقوں کا ذکر ہے. مستقل سورۃ المنافقون بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کہ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اب اللہ کے رسول ہیں. ان کے کہنے نہ کہنے، ان کے تصدیق کرنے نہ کرنے سے آپ کی رسالت پر کوئی فرق نہیں آتا ہے، لیکن آپ دھیان دیجئے کہ یہ صحیح معنوں میں آپ کی رسالت کی تصدیق نہیں کر رہے. ان المنافقین لکاذبون کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نشان بتلا دی، ان کی نشاندہی کر دی کہ دیکھو یہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ اندر اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے. اور دلوں کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، دل میں کیا کچھ ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا، تو آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فرق کیا رہ جاتا؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے. کچھ صفات اللہ کے لیے خاص ہیں جو بندوں میں وہ تقسیم کی نہیں جا سکتی. اس میں سے ایک ہے غیب کا علم رکھنا. ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے بتائی گئیں ان کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اللہ کی طرف سے وہ علم بتا دیا گیا، وہ چیزیں بتا دی گئیں کہ یہ فلاں واقعہ فلاں وقت میں ہوا یا آئندہ قیامت تک. چونکہ اس شریعت کو زندہ رہنا تھا
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمارے نبی کو وہ بتائی ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری جو سامنے کی آنکھیں ہیں بس جیسے تم دیکھتے ہو ویسے ہی؟ نہیں، جیسے میں سامنے کی طرف سے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے کا بھی علم ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیب کا علم جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ خود قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، ہمارے نبی نے اس بات کو صاف کر دیا، قرآن کی آیت اتری اور بتا دیا گیا کہ آپ ان کو بتائیے لوگوں کو کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی بخار نہیں چڑھتا، کبھی مجھے سر میں درد نہیں ہوتا، اور دنیا کی ساری دولت کو میں اکٹھا کر لیتا، مجھے پتا ہوتا نہیں یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے، میں زمین کھدواتا اور خزانہ نکلوا لیتا۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہاں خیر سے مراد جہاں دنیا ہے وہیں خیر سے مراد ہر نعمت ہے، ہر وہ چیز ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ کہ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ جاری کر کے فرما دیا، بتا دیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ابھی ہمارے بیچ ایک فرقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کو غیب کا علم تھا۔ یہ سراسر بہتان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس سے عقائد میں بڑا فرق آتا ہے، اس میں ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے کہ جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم جاننے والا ہم قرار دیتے ہیں، اس کا بڑا نقصان علماء نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک پلہ بیٹھا تھا اور فرشتہ وعدہ کر کے گیا کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، ہمارے نبی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث ہے یہ غالباً ترمذی شریف کی، ہمارے نبی انتظار میں بیٹھے ہیں اور فرشتہ آیا نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات فرشتے سے ہوگی دوسرے وقت میں، تو پوچھا کہ تم تو وعدہ کر کے گئے تھے تو پھر تم ملاقات کرنے کیوں نہیں آیا؟ کہا میں تو کتنی بار آیا پر میں اندر کیسے جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا داخلہ اس گھر میں منع کر دیا ہے جس میں کوئی کتا ہو یا کوئی جاندار کی تصویر ہو، تو میں کیسے جاتا؟ آپ کے گھر میں تو کتا تھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کتا اور نبی کا کیا تعلق ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا جس بیوی کے گھر میں بھی آپ کی باری تھی، آپ نے فرمایا ذرا دیکھنا۔ تو جب دیکھا گیا جھاڑو کے ذریعے سے چارپائی کے نیچے دیکھا گیا تو کتے کا بچہ پلہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اگر ہمارے نبی کو علم ہوتا جس چارپائی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے نیچے پلہ بیٹھا ہوا ہے اور نبی اور کتے کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بیٹھتا ہے اور فرشتے داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، حدیث میں خود ہے کہ اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہو سکتا اس میں کتا ہو یا تصویر ہو، تو ہمارے نبی پلے کو نیچے لے کے بیٹھے رہتے اور آپ کو علم ہوتا۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا ہی نہیں، وہ تو فرشتے نے آ کے بتایا تو انہوں نے دیکھا تو پلے کو پایا۔ تو ہمارے نبی کے اوپر سراسر بہتان الزام ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک طرف تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی بنا پر ہم یہ سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو مجروح کر رہے ہیں ہم۔ جب اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر بتا دیا کہ یہ محمد تم میں سے ہیں، یہ رسول ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بہ جگہ بتا دیا ہے، پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے ہی غیب کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے جوتے کے نیچے کوئی غلاظت لگی ہوئی تھی۔ پہلے زمانے میں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز تھا، آج بھی گنجائش ہے، یہی وجہ ہے کہ جنازے کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو جنازے کی نماز میں اگر ہمارے جوتے صاف ہیں، بالکل کلیئر ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، کیچڑ نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جوتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔
لیکن اگر آپ کو شبہ ہے کہ نیچے اس کا تسمہ گندا ہو رہا ہے، زمین گندی ہو رہی ہے، پھر علماء نے دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ جوتے پیر سے نکال کر جوتے کو اوپر پیر رکھ لیجئے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور طبیعت نہیں مانتی تو ہٹا دیجئے، کس نے کہا جوتے پہن کر نماز پڑھیے؟ لیکن مسئلہ تو مسئلہ بیان کرنا علماء کا کام ہے، وہ تو باریکیاں بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں غلاظت لگی ہوئی تھی، گوبر لگی یا کوئی اور چیز لگی، تو انہوں نے نماز شروع کر دی جوتے کے ساتھ ہی۔ فرشتہ آیا دوران نماز، انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتے گندے ہیں، جوتے اتار دیجیے آپ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی جوتے اتار دیے۔ جو صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ حضور نے پوچھا صحابہ سے، آپ لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے اپنے؟ فرمایا کہ آپ نے جو اتار دیے۔ فرمایا مجھے تو فرشتے نے آ کے بتایا کہ جوتے کے نیچے غلاظت لگی ہوئی ہے، تمہیں کس نے بتا دیا کر کے؟ تمہیں جوتے کے نیچے غلاظت کہاں سے آ گئی؟ تو مجھے فرشتے نے بتایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو اگر معلوم ہوتا تو نعوذ باللہ ہمارے نبی جان بوجھ کر غیب کا علم رکھنے کے باوجود بھی غلاظت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم ہمارے نبی کو اللہ نے جتنا دیا تھا اتنا ہی پتہ تھا، اور اپنی طرف سے آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی کے لیے جو ایمان ہم کو دیا گیا ہے، جو یقین اور عقیدہ دیا گیا ہے، اسی یقین اور عقیدے کے ساتھ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا ذکر چل رہا، اور منافقوں کی علامت اللہ نے ہمارے نبی کو بتلا دی۔ جن لوگوں کے نام بتا دیے ہمارے نبی کو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں، آپ نے نام لکھوا دیے، افشا نہیں کیا، لوگوں میں بتایا نہیں کہ یہ منافق ہیں۔ آپ نے پردہ پوشی کی، آپ نے ان کے اوپر پردہ ڈالا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی خفیہ بات معلوم ہو جائے تو آپ ان کو پردے میں رکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہمیں تو شوشہ ملنا چاہیے، بس کسی کے متعلق ہمیں ایک شوشہ ملنا چاہیے، پھر اس میں نمک ملاتے ہیں، پھر مرچ ملاتے ہیں، پھر اس کو گیس پہ چڑھا کر جو گرم کرتے ہیں، اس کا دھواں اور اس کی بھاپ جو نکلتی ہے تو سارا معاملہ، سارا معاشرہ تعفن سے بھر جاتا ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں کچھ راز معلوم ہو جائے، اس کی کمزوری معلوم ہو جائے، انسان ہی تو ہے، اس کو پوشیدہ رکھو۔ اصلاح کرنی ہو ان کو تنہائی میں لے جا کر بتا دو، علل اعلان لوگوں کے بیچ رسوا نہ کرو کسی کو، نفس ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے نبی نے امت کی پردہ پوشی کی ہے۔ وہ تو منافق تھے، ان کے لیے تو اعلان ضروری تھا تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ تو ان کی گردن اڑائی اور نہ ہی ان کے نام کا افشا کیا، لوگوں کو بتایا۔ ہاں ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس منافقین کی فہرست موجود تھی۔ ہمارے نبی نے ان کو اپنا رازدار بنا رکھا تھا اور ان کو بتا رکھا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، آپ ان کا دھیان رکھنا۔ یعنی یہ مسلمانوں کو بہکائے نہیں۔ اگر کوئی بات، کوئی معاملہ آتا ہے میری زندگی کے ختم ہونے کے بعد اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، کم سے کم یہ لوگ سر فہرست سب کے نظروں کے سامنے تو ہوں۔ باقی جن لوگوں کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ہمارے نبی کو ان کا منافق ہونا پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، کچھ اور بھی لوگ ہیں کہ ہم جانتے ہیں کون منافق ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو جو بتایا گیا ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، اگر غیب کا ہی علم جانتے ہمارے نبی تو سارا کا سارا قرآن اپنے آپ نازل کر دیتے، لیکن جو آیت اترتی تھی جیسے اترتی تھی ویسے ہی پیش فرماتے تھے۔ تو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر ہمارے نبی نے وہ باتیں فرمائی ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو بھی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا جاتا ہے، وحی کی جاتی ہے، اور وحی کی ہی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ بے شک اللہ۔ پر ایک منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ایک تو روشنی کی مثال دی کہ جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی
اور اس کی روشنی اوپر کو اٹھی اور اس روشنی میں وہ چلنے لگا اور چلتے چلتے روشنی ایک دم غائب ہو گئی، وہ وہیں کا وہیں چہرہ رہ گیا۔ یہاں الذی کا لفظ آیا ہے کہ اولئک الذی نشتر مثلہم کمثل الذی، الذی ہے جمع کے لیے الذین آتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ الذی ایک فرد واحد کو بول کر کے پوری جماعت مراد ہے، اور قرآن میں بہت سی جگہوں میں ایک آدمی کو بول کر کے پوری کی پوری جماعت مراد لی گئی ہے۔ غرض فرماتے ہیں کہ وہ روشنی جلائی، ایک شخص نے مثال دے کر سمجھایا، اور روشنی جو پھیلی، آگ جلائی روشنی پھیلی اور روشنی میں وہ چلنے لگے، اور جب وہ چلنے لگے تو ایک دم سے اللہ نے روشنی کو چھین لیا، وہ روشنی کی جگہ اندھیرے میں آ گئے، اور اندھیرے میں آ کے وہ جہاں تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دراصل وہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو ان کو روشنی ملی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر اسلام کی شعاعیں روشن کی، مشعل روشن کی، چراغ روشن کیا، تو ساری دنیا نے آپ اس چراغ سے، اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، تو منافقوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ جب انہوں نے فائدہ اٹھایا تو ان کو روشنی مل گئی، اور روشنی سے فائدہ اٹھانے لگے، حلال کو حرام کو ہر چیز کو سمجھنے لگے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ اور بھی بات، یعنی ہمارا کچھ فائدہ نظر نہیں آتا ہے، غرض ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف سے پھیر دیا، تو پھر وہ اسلام سے مکر گئے، مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے۔ جب وہ منافق ہو گئے تو وہ روشنی چھین گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں آگ اور روشنی سے مراد جو ایمان ہے، اور اندھیرے سے مراد کفر و ضلالت ہے، نفاق ہے، گمراہی ہے، کہ اس نے جب ایمان کو چھوڑ دیا تو ایک دم سے اندھیرے میں آ گئے، اور جب اندھیرے میں آ گئے تو جہاں تھے وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یہ تو ایک جماعت کی۔ ایسی جو جماعت ہے منافق کی، اس جماعت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سم بکم عمی، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، یہ بالکل ٹھپن ٹپ ہے، ختم ہے، کسی مرض کی دوا نہیں ہے۔ وہ آدمی اگر آنکھ رکھتا ہے تو کچھ دیکھ کر کے، کچھ پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے، کان رکھتا ہے تو سن کر کے کوئی بات اندر دل میں اتر سکتی ہے، ہم سب سن رہے ہیں ابھی، اور زبان ہو تو اپنی معافی ضمیر کو ادا کر کے لوگوں کو بتا سکتا ہو کہ مجھے یہ اشکال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، سم بکم عمی، بہرا بھی کر دیا، گونگا بھی کر دیا، اندھا بھی کر دیا، بظاہر نہیں کیا بلکہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پیک کر دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے، لیکن ان کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ان کو جہنم کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ اس کی خصلت ایسی ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ وہ کیسی خصلت کے مالک ہیں، دھیان سے سنیے، کبھی ہم لوگ بھی نہ شامل ہو جائے اس میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے بھی کان ایسے ہی ہیں، ہمارے بھی آنکھیں ایسی ہیں، ہمارے بھی دل ایسے ہی ہیں۔ ہم تکیہ نہ کر لیں کہ بہت زبردست منافق کا ذکر چل رہا ہے، قرآن تو ہماری ہدایت کے لیے آیا نا، تو ہم کو ہدایت لینی ہے، اس سے روشنی لینی ہے، یہاں سے روشنی ملے گی ہمیں زندگی کی، روشنی قرآن سے ملے گی۔ پوری زندگی اس میں بالکل چھپی ہوئی ہے، یہ ایک بستہ ایک کہتے ہیں چھپا ہوا ایک راز ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ راہ یاب ہوتا ہے، کامیاب و بامراد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی خصلت کیسی ہوگی، اپنی خصلت کو ملائیں گے ہم کہ ہماری خصلت تو نہیں اس سے تضاد ٹکرا رہی ہے۔ فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں،
ان کے کان بھی ہیں، پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ کان ہے پر سنتے ہی نہیں، سن تو رہے ہیں یعنی عمل نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھ رکھنے کے باوجود وہ دیکھتے ہی نہیں، حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں کر پاتے، اور دل ہے لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں، کوئی غور خوض کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ بھئی بھینس کے آگے اگر بن بجانا شروع کر دو وہ کیا کرے گی؟ گوبر تو کرے گی اور کیا کرے گی؟ بن تو بجاتے ہیں سانپ کے لیے، وہ بل میں سے اپنا نکل آتا ہے باہر۔ تو ایسے ہی کہ جس آدمی کے سامنے جو سمجھنا ہی نہ چاہے اور کچھ عقل اس میں کھپانا ہی نہیں چاہے، اب ان کو ہم سمجھائے چلے جا رہے ہیں، وہ تو سمجھنے کی نہ سمجھنے کی قسم انہوں نے کھا رکھی ہے۔ تو وہ سمجھنے کی جب قسم کھا رکھی ہے اس نے، تو وہ تو سمجھے گا ہی نہیں، کتنی بڑی بات کہہ دو ان سے، کتنے عذاب پیش کر دو، جہنم پیش کر دو، جنت پیش کر دو، وہ تو باز آئیں گے نہیں اپنی حرکت سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان خصلتوں کا کوئی انسان مالک ہو جاتا ہے، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، بدتر ہیں، بالکل چوپٹ راج، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تشبیہ دے رہے کہ ایک انسان اشرف المخلوقات، اسی کو فرماتے ہیں علماء کرام کہ انسان جب اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر انسانیت ہوگی اور یہ صحیح معنوں میں انسان ہوگا، تو اس کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، اس کی تعریف ہوگی، اس کی توصیف ہوگی، اس کی قدر ہوگی، اس کی قدر و منزلت ہوگی، عزت ہوگی، عظمت ہوگی اس کی۔ لیکن جب انسان گرتا ہے، یعنی خدا کو بھلا دیتا ہے، رسول کا انکار کر دیتا ہے، اعمال سے بچنے لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر ہم نیچے گرا دیتے ہیں، ثم رددناه اسفل سافلین، بالکل نیچے ڈال دیتے ہیں، قعر مذلت میں گرا دیتے ہیں، پستیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج جو ہماری حالت ہے سارے عالم اسلام میں، ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی تعلیمات کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دھتکارے گئے، ہم مارے گئے، ہر در سے، ہر چوکھٹ سے ہمیں بھگایا گیا، کھدیڑا گیا۔ کہاں ہم دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، کہاں غلامی کی بھی زندگی میں اثر نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی کی تعلیم سے ہم بے بہرا ہو گئے، اور جو کچھ ہم نے سنا تھا اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، اور قرآن جو ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور قرآن کی تعلیم کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا بھی کر دیا، اندھا بھی کر دیا، گونگا بھی کر دیا۔ اللہ نے خود فرما دیا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آنے والے۔ دوسرے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک دوسرا گروہ اور بھی ہے، کہ جیسے اس نے آسمان سے بارش اتری، اور بارش میں اندھیریاں بھی تھیں، اور بجلی کی کڑک بھی تھی، اور بادل کا گرج بھی تھا۔ تو جب انہوں نے گرج کو سنا، بجلی کی کڑک کو دیکھا، اور بارش برس رہی ہے چاروں طرف سے، من السماء، لکھتے ہیں علماء کہ سما کا لفظ یعنی اوپر سے بارش ہو رہی تھی، ہر کنارے سے بارش ہو رہی ہے۔ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، مثال دی ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے دو بہت اہم ترین چیزیں ہیں، ایک پانی ہے، ایک آگ ہے۔ پانی کے بنا ہم جی نہیں سکتے، آگ کے بنا ہماری زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، کھانا ہم کہاں پکائیں گے، اور ہماری اپنی ضروریات کیسی پوری ہوں گی؟ فرمایا کہ ایسی مبارک چیز ان کو عطا کی گئی منافقوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کی، اور اس بارش میں وہ چل رہا ہے منافق، اور چلنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی، بادل کی کڑک ہے، بجلی کی گرج ہے، چمک ہے، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، یجعلون اصابعہم، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور پھر چلتے ہیں۔ یہ انگلیوں کے ٹھوسنے سے وہ تھوڑے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، کوئی
کان کو بند کر لے، کان کے سوراخ کو، تو وہ اللہ کی پکڑ سے تھوڑے بچ جائیں گے؟ تو اللہ کی پکڑ آئے گی تو وہ کان تو ویسے بند ہو جائیں گے، آنکھ ویسے ہی بند ہو جائے گی۔ تو وہ بچنے کی تدبیر کر رہے ہیں لیکن نہیں بچ پا رہے ہیں اور نہ بچ سکتے۔ وہ بتایا کہ وہ پانی کی مثال دی اور آگ کی مثال دی، تو جب وہ اس سے بچنے لگے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کس ڈر سے؟ موت کے ڈر سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب بجلی ختم ہو جاتی ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ اگر چاہے، یہ دوسرا گروہ ہے منافق کا، اللہ اگر چاہے تو ان کے کان کو اور ان کی آنکھ کی روشنی کو سلب کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ منافق ہیں، منافق کے وہ گروہ ہیں، یہ کسی بھی حالت میں ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے، کہ ان کے دلوں پر، ان کے کان پر، ان کی آنکھوں پر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کو اندھا بھی کر دیا ہم نے، بہرا بھی کر دیا ہے، گونگا بھی کر دیا ہے، بالکل ایسا کر دیا ہے کہ یہ کسی مطلب کے نہیں رہے۔ فہم لا یرجعون، اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے اسلام کی طرف۔ جو ان کو روشنی ملی تھی اور اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے، کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور آگے بتایا کہ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے آسمان سے بارش اتاری گئی اور اس بارش سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور جو انسان کو بارش سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے بہت دور ہو گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ان کے لیے ہم نے گنجائش رکھی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ابھی ان کے اندر ہے کچھ رمق باقی ہے ایمان کی، اسلام کی، اگر یہ اس میں آنا چاہیں، داخل ہونا چاہیں تو ابھی گنجائش ہے کہ یہ آ سکتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بالکل بھی نہیں آئیں گے، اور اس گروہ کے بارے میں فرمایا کہ اس میں گنجائش ہے، اگر اللہ چاہے یہ جو اپنے لیے ایک نظام بنا رہے ہیں، کان کو بند کر رہے ہیں، آنکھوں کو بند کر رہے ہیں بجلی سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے، کڑک سے بچنے کے لیے، یہ بچنے کی تدبیر کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ لینے پر آئے ان کی روشنی تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو سلب کر لیں گے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا سبق ملتا ہے ہمیں ان باتوں سے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ یہ جو علامتیں اور خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ منافق کی یہ خصلتیں ہیں، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ منافق کی کہیں کسی حدیث میں 4 علامتیں ہیں، کسی میں 5 علامتیں ہیں۔ اس میں بتایا کہ منافق کی خصلت اگر کسی ایمان والے میں پائی گئی تو وہ اس کا نفاق کا ایک حصہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کی ہمیں تدبیر، جیسا کہ کل ہم نے وعدہ بھی کیا ہے کہ منافق کی خصلت ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہم نے کل وعدہ لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، یہ تھا نہیں وعدہ، نہیں بولیں گے اب زندگی میں کبھی جھوٹ، کیسا بھی موقع آ جائے۔ دوسری بات ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی منافق کی جو علامت ہے کہ وہ جب جھگڑتا ہے کسی سے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، تو ہمیں اپنی زبان کو گالم گلوچ سے، گالیوں سے روکنا ہے، اللہ کی یاد میں لگانا ہے۔ زبان اللہ کی یاد کے لیے اللہ نے بنائی ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کے لیے، بزرگوں کی زیارت کے لیے، علماء کی زیارت کے لیے، دینی کتابوں کو دیکھنے پڑھنے کے لیے بنائی ہے۔ یہ ٹی وی دیکھنے اور غیر محرم کو دیکھنے نہیں بنائی ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، یہ زبان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ کان بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو جب سب کچھ امانت ہے تو منافق کی ایک خصلت یہ بھی بتائی گئی ہے
کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ نے امانت رکھوائی ہے آنکھ کی، کان کی، زبان کی، جسم کی، جان کی، ہر چیز کی امانت رکھوائی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اے مسلمانوں تمہاری جان کو، تمہارے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو ہم تو امانت کے طور پر ہمیں اللہ نے سب کچھ عطا کی ہے۔ تو ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اور جس کی امانت ہے اس کو ان کو لوٹا دو، واپس کر دو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں خصلتیں منافق کی، ان خصلتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں منافق والی خصلتوں سے بچانا، نفاق سے بچانا۔ صحابہ تک گھبراتے تھے نفاق سے، ہم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لی بس، نہیں، دل کو ٹٹولنا ہے ہر وقت۔ عمر فاروق سے بڑھ کر ہم اور آپ تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہم اور آپ تھوڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کو نفاق کا خطرہ ہو رہا ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں نفاق تو جگہ نہیں کر رہا ہے، بتائیے، اور ہم 5 وقت کی نماز میں ہی بس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ نہیں، بلکہ ڈرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا، مثال اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ شروع کی 1-2 آیت میں قرآن کریم کے بارے میں بتایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں اہل کفر کو ذکر کیا، یعنی کافروں کا ذکر کیا ہے، اور پھر نیچے کی 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 13 آیتیں پوری ہو گئیں آج غالباً، جی 20 آیتیں پوری ہو گئیں، یعنی اس میں 13 آیتیں منافقوں کے ذکر کی ہیں، اور 2 آیت کے اندر جو ہے کافروں کا ذکر ہے، اور 3 آیتوں میں اہل تقوی کا یعنی ایمان والوں کا ذکر ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، سب بتا دیا گیا ہے۔ اور شروع کی 2 آیتوں میں قرآن مقدس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا مضمون شروع ہوگا۔ فرمایا کہ ان کی مثال، منافقوں کی مثال، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے میہ پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے۔ یہ پرانے زمانے کی اردو، حضرت عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ یہ موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے ان کو۔ قریب ہے بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ منافقوں کا ذکر مکمل ہو چکا ہے۔ اب کل جو ہے وہ دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، وہ سارے لوگوں کو وحدانیت کی تعلیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نواقض وضو 8 بتایا تھا، یاد ہے نہیں؟ یاد رکھیے، نواقض وضو 8 ہیں۔ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان باتوں کو ہم یاد نہیں رکھیں گے اور ہمارے ساتھ کبھی حادثہ پیش آ جائے گا تو ہم شش و پنج میں پڑ جائیں گے۔ تو نواقض وضو 8 ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نمبر 1 پاخانہ یا پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکل جانا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کر قے کرنا، الٹی ہو جاتی نا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی چیز کا اگر ہم نے ٹیک لگائی ہے، ٹیک لگا کر سو جانا، ٹیک لگا کر، بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں اور ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھ لگ گئی پتہ بھی نہیں چلا، پھر جماعت کھڑی ہوئی، پھر نماز میں شامل ہو گئے تو وضو ٹوٹ گیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ٹیک لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما. جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، عمل کی توفیق عطا فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ انہی باتوں کو ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے اسلاف سے بالکل صاف صاف واضح طریقے پر اے اللہ آپ نے ان کی زبان سے کہلوائی ہیں. اے اللہ جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے نبی سے سچی پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ اسلامی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ مقدر فرما. اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. آج یہ یوم جمعہ ہے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے. اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گھڑی اس وقت ہو اور ہماری دعا قبول ہو. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبولیت سے نواز دے. اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچانا، اے اللہ موت کی سختی سے بچانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرمانا. اے اللہ جنت کا داخلہ آسان فرمانا، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. ہمارے بیمار بھائیوں کو شفائے کلی نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی بھرپور حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما. ہمارے ہندوستان کے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، ہمارے بزرگوں کی اور سارے مسلمانوں کی ایمان کی، یقین کی، مال کی، جائیداد کی، کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو کچھ آپ نے عطا کیا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا ہمیں دل نصیب فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے بزرگوں کی آمین کی برکت سے یوم جمعہ کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.